کراچی تک خیبر شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے زائد، مختلف شہروں میں 6 گھنٹے تک بجلی کی بندش، لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی معطل، لوڈ شیڈنگ سے کے پی والوں کا میٹر شارٹ، پشاور M1 سے 4 سدہ تک موٹر وے بند کر دی، جیکب آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پارا ہائی، تحصیل ٹھل میں مظاہرہ، کراچی والے بھی 12 سے 16 گھنٹے بجلی معطلی کا عذاب جھیلنے پر مجبور۔ سورج کا مزاج بدستور برہم، موئنجو دڑو پھر گرم ترین شہر، پارا 49 تک جا پہنچا، سبی اور سکھر میں درجہ حرارت 48، ملتان میں 47 ڈگری تک پہنچ گیا، ڈیرہ غازی خان میں 48 ڈگری، کراچی میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ۔ نون لیگ کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ 4 بجے پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل نئے صدر کا انتخاب کرے گی، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل، کچھ دیر میں امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کی جائے گی، نواز شریف کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا امکان۔ خواجہ سعد رفیق نیب قانون میں ترامیم پر پھٹ پڑے، نیب قانون کو آمر کا بنایا کالا قانون قرار دے دیا، ایکس پر بیان میں بولے نیب قانون کا شکار بے گناہوں کو بننا پڑا، بلیک لا کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے۔ آپ آج قوم کو، نوجوانوں نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج اگر SIFC بنی ہے تو آپ SIFC کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے ہو، مطلب پھر میں بولوں آپ کی لڑائی کس سے، آپ خود تو بتائیں نا۔ بانی PTI کو پلانٹ کیا گیا، اس شخص کی لڑائی کسی سے نہیں پاکستان سے ہے، شرجیل میمن کے لفظی وار، کہا احسان فراموش بانی PTI نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں، سقوط ڈھاکہ کو غلط طریقے سے بیان کرنے کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان کو جوہری طاقت بنے 26 سال مکمل، 28 مئی 1998 کو چاقی کے پہاڑ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے، پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا جوہری ملک بن گیا، نواز شریف نے بھارت کے دھماکوں کے جواب میں یک کے بعد دیگرے 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں نہ صرف طاقت کا توازن برابر کیا بلکہ بھارت کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ملک بھر میں یوم تکبیر پر جوش و خروش، شہر شہر ریلیاں، راولپنڈی میں شرکا کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے، مردان میں ریلی، اکاڑا میں لیگی خواتین نے کیک کاٹا، وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں کی، گڑی حبیب اللہ اور بالا کوٹ میں تاجروں اور سول سوسائٹی کا بھی یوم تکبیر استقامت، غیر متزلزل ارادے اور علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا ثبوت ہے، قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا پیغام، وزیر اعظم نے کہا یوم تکبیر ملکی دفاع کے لیے ایک جھنڈے تلے متحد ہونے کی یاد دلاتا ہے، عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد، سروسز چیف نے کہا کہ ایٹمی تجربات نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ چین پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم شراکت دار ہے، پاکستان میں چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، وزیر اعظم کا عزم، جائزہ اجلاس میں شہباز شریف کی چینی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان میں صنعتیں لگانے کی دعوت، کہا پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی برائے SIFC تشکیل دے دی، شہباز شریف صدارت کریں گے، کمیٹی 12 اراکین پر مشتمل ہوگی، آرمی چیف اور صوبائی وزراء بھی کمیٹی میں شامل۔ اسلام آباد ریل 5 حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، جاں بحق طاہا کے 5 دوستوں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ، تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا، اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل۔ حکومت کا بیرون ملک میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء پر NOC کی شرط نافذ کرنے کا فیصلہ، طلباء کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے NOC لینا ہوگا، ہر سال 3000 پاکستانی طلباء طبی تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ پنجاب میں حکومتی کوششیں کامیاب، ڈبل روٹی کی قیمت میں 50 سے 70 روپے کی نمایاں کمی،
750 ग्राम की ब्रेड 180 रुपए में मिलेगी। 400 ग्राम तक की डबल रोटी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज तीसरा टाकरा आज शेड्यूल। कार्डिफ में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। ईद कुर्बान की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगने लगी। तगड़े जानवर पहुंच गए। मालिकान ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। खरीदार सिर्फ कीमत मालूम करने तक महदूद। स्पेन ने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वजीर आजम कहते हैं फलस्तीनों को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। अमन फलस्तीन का बुनियादी हक है। फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद अब 146 हो गई। इजराइल रफा में दहशतगर्दी से बाज न आया। फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी के बाद रिहायशी इमारत पर हमला। 24 घंटे में गजा पर 10 हमले। 230 से जायद फलस्तीनी शहीद। शहादतें 36,000 से जायद। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पनाहगुज़ीनों पर बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा गजा में अब कोई जगह महफूज नहीं रही। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। दुनिया भर में गम गुस्सा। अमरीका और यूरोपीय ममालिक में निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। न्यूयॉर्क में बारिश के बावजूद रैली। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी पर इजराइल मुखालिफ मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहरा दिया। बार्सिलोना में यूरोपीय कमीशन के सदर दफ्तर और मैड्रिड में वजारत खारजा के बाहर बड़ा मुजाहरा। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इजरायली कांसुलेट के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। जापानी वजारत खारजा के बाहर भी एहतजाज हुआ। समंदरी तूफान रिमल की बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में तबाहकारियां। भारत में 4, बांग्लादेश में 10 अफराद हलाक। लाखों बेघर। निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। परवाजें मनसूख। हजारों अफराद बिजली से महरूम।